أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمات طيبات كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ یہ آیات سورت ابراہیم کی جو 25 اور 26 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ وہ ایک شجر طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوطی سے قائم ہوتی ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہوتی ہے۔ وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ سامعین کرام، کلمہ کے معنی لفظ، بات یا قول کے ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ یا ستھری بات کے ہیں، لیکن اس سے مراد ہے وہ قول حق اور سچا عقیدہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قول اور یہ سچا عقیدہ قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے یقینی طور پر وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہو، علاوہ اس کے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام، کتب سماویہ اور آخرت کا اقرار بھی پایا جاتا ہو، کیونکہ قرآن کریم انہی امور اور انہی معاملات کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ مزید برآں کلمہ طیبہ سے کسی نے لا الہ الا اللہ تو کسی نے قرآن کریم اور کسی نے دعوت اسلام کو لیا ہے، لیکن کلمہ حق میں کلمہ توحید
معرفت الہی کی باتیں، ایمان و ایمانیات، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، سچ بولنا وغیرہ، یہ سب کچھ داخل ہے۔ کلمہ طیبہ جس کا ایک مومن اقرار کرتا ہے، چونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا تمام نظام اسی حقیقت پر مبنی ہے، لہذا کسی گوشے اور کسی پہلو سے بھی قانون قدرت اس سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی حقیقت اور کوئی بھی صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان اور اس کا کل نظام اس سے نہ صرف تعاون کرتا ہے بلکہ اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہے۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ ایک ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو انسان اور جو قوم بھی اسے اپنا لے اور اپنی زندگی کا نظام اس پر استوار کر لے تو اسے ہر آن اس کے مفید نتائج اور دینی اور دنیاوی بھلائیاں ملتی رہتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلاست اور مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ سے ہی اخلاق میں پاکیزگی، سیرت میں مضبوطی، جسم میں طہارت و نظافت اور روح میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ سے ہی معاملات میں راست بازی، قول و اقرار میں پختگی، برتاؤ میں خوشگواری، کلام میں صداقت شعاری اور معاشرت میں حسن سلوک کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی ہی برکات ہیں کہ تمدن میں توازن، تہذیب میں فضیلت، سیاست میں دیانت، معاشیت میں عدل و انصاف، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق ایسی صفات حسنہ جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ الغرض، کلمہ طیبہ ایک ایسا پارس اور ایک ایسی اکسیر ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک طرح قبول کر کے اپنے اندر جذب کر لے تو وہ کندن بن جاتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق بات کی مثال اس درخت کی سی ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے لگی ہوئی ہو، اور فرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، یعنی وہ بہت بلند اور بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے، اور اس کلمہ کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی اس کلمہ توحید کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد مومن کے اعمال ہیں اور ان میں اس کے پاک اقوال اور نیک کام شامل ہیں۔ حدیث صحیح میں مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، کیونکہ اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، لہذا ہر وقت، ہر صبح اور ہر شام اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حق بات کی مثال دی ہے اور اس میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک درخت جس کی جڑ پختگی اور مضبوطی کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہو کہ زور کا جھکڑ بھی اسے جڑ سے اکھیڑ نہ سکے، اور اس کی بلند و بالا شاخیں آسمان تک پھیل رہی ہوں، مطلب یہ کہ اس کی چوٹی آسمان سے لگی ہو، یعنی شاخیں بہت اونچی اور زمین کی کثافتوں سے بہت دور ہوں،
اسی طرح کی مثال کلمہ حق کی بھی ہے کہ اس کا اصل بھی مضبوط اور پختہ ہوتا ہے اور اس کی شاخیں سب اس اصل سے تعلق رکھتی ہیں، اگرچہ وہ کتنی بھی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں۔ پس وہ شاخیں سب ایک اصل کے تحت ہوتی ہیں، اور اصل اور شاخوں کا تعلق اسی طرح عقلی دلائل سے روشن ہوتا ہے جس طرح درخت کی جڑ اور شاخوں کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس مثال میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک درخت کی جڑ پانی کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتی ہے، اسی طرح درخت کی شاخیں جو آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں وہ ساتھ ساتھ دھوپ سے بھی اپنی غذا حاصل کرتی رہتی ہیں۔ یہی معاملہ حق کا بھی ہے کہ اس کے اصل اصول تو الہامی پانی سے قائم ہوتے ہیں، مگر اس کی شاخوں کو علاوہ الہامی پانی کے حالات پیش آمدہ سے بھی جو ہر سو پھیلے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی وقتاً فوقتاً غذا ملتی رہتی ہے۔ یعنی اجتہادی رنگ میں ان شاخوں کی نہ صرف نشو و نما ہوتی رہتی ہے بلکہ کلمہ طیبہ یا الہامی عقیدہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا اور پھولتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، جنت کے درخت بھی انسانی اعمال سے ہی تخلیق پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پتہ ملتا ہے کہ اس مثال کا تعلق جنت سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں جنت کا نقشہ بالعموم اس طرح کھینچا گیا ہے کہ وہاں باغ ہوں گے اور ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس آیت میں حق بات کو پاک درخت سے تشبیہ دے کر بتا دیا گیا ہے کہ جنت کے درخت اور ثمرات اسی حق بات کا ہی نتیجہ ہوں گے، یعنی کلمہ طیبہ یا سچا عقیدہ جس کو انسان پہلے قبول کرتا ہے اور پھر اسی کے مطابق اعمال بھی بجا لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر حق بات ایک بیج کا حکم رکھتی ہے، اور پھر اس بیج سے ایک ایسا درخت بنتا ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ حق بات سے پیدا ہونے والے درخت دنیاوی درختوں کی طرح نہیں کہ جو صرف اپنے موسم پر پھل لاتے ہیں، بلکہ اس کا پھل تو ہر وقت اور ہر موسم میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ انسانوں کے نیک اعمال ہی بالآخر باغوں اور پھلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں نیک اعمال سے پیدا ہونے والے یہ روحانی درخت زیادہ تر ہماری مادی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ روحانی درخت کھلے کھلے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی جنت اس کے اعمال ہی بناتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ نیک اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، یعنی جنت۔ تفسیر ابن جریر الطبری کی قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اسی آیت یعنی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 25 کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا کہ پاک درخت سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ خاموش ہیں، تو میں بھی چپ ہو رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔
جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ درجات میں بہت بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمام دنیا کی چیزیں لے کر انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تجھے ایسا عمل بتلاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں؟ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار کہہ لیا کرو، جس کی اصل مضبوط اور جس کی فرع آسمان میں ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ پاکیزہ درخت جنت میں ہے، ہر وقت پھل لائے، یعنی صبح شام، یا ہر ماہ میں، یا ہر 2 ماہ میں، یا ہر 6 ماہی میں، یا ہر 7ویں مہینے، یا ہر سال۔ لیکن الفاظ کا ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پھل ہر وقت جاڑے گرمی میں، دن رات میں اترتے رہتے ہیں، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ اسی طرح مومن کے نیک اعمال دن رات کے ہر وقت چڑھتے رہتے ہیں، اس کے رب کے حکم سے، یعنی کامل، اچھے، بہت اور عمدہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت، ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لیے سامعین کرام ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام البدر جلد 7 نمبر 25 مورخہ 25 جون 1908 صفحہ 5 پر فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ درخت کی مثال ہے۔ اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ ایمان جو ہے وہ بطور تخم اور شجر کے ہے، اور اعمال جو ہیں وہ آپاشی کی بجائے ہیں۔ قرآن کریم میں کسان کی مثال ہے کہ جیسا وہ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے، ویسا ہی یہ ایمان کی تخم ریزی ہے، وہاں آپاشی ہے، یہاں اعمال ہیں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے۔ جو درخت لگایا جاتا ہے، اگر مالک اس کی آبپاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے، والذین جاہدوا فینا، یعنی تم ہلکے ہلکے کام پر نہ رہو، بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی کتاب کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 53 پر فرماتے ہیں، پھر بعد اس کے فرمایا کہ کلمات قرآن کے اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑ ثابت ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور وہ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنا پھل دیتا ہے۔ یعنی انسان کی سلیم فطرت اس کو قبول کرتی ہے، اور آسمان میں شاخوں کے ہونے سے یہ مراد ہے کہ بڑے بڑے معارف پر مشتمل ہے جو قانون قدرت کے موافق ہیں، اور ہمیشہ پھل دینے سے یہ مراد ہے کہ دائمی طور پر روحانی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ سامعین کرام، کلمات طیبات کشجرات طیبات کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نور القرآن حصہ اول روحانی خزائن جلد 9 صفحات 357 تا 358 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
کلماتن طیباتن کشجراتن طیباتن، یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے۔ پس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشو و نما نہیں کر سکتا، اسی طرح راست بات انسان کے کلمات طیبات جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشو و نما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بہہ کر تر نہ کر لے۔ سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے، جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے۔ جس مذہب میں اس فلسفہ کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں، اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راست باز یا پاک فطرت کہلا کر اس چشمہ سے منہ پھیرا ہے وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے، کیونکہ شت مرنے کو کہتے ہیں۔ پس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمہ کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اس چشمہ سے لبالب نہیں کیا، وہ شیطان ہے، یعنی مرنے والا ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے۔ ہر یک متکبر جو اس زندگی کے چشمہ سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا۔ کوئی راست باز نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے منہ پھیرا اور اس حقیقی چشمہ سے سرسبز ہونا نہ چاہا۔ ہاں، سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سید و مولا ختم المرسلین فخر الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، اس لیے خدا نے اس کو اس کے تمام ہم منصبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر کیا۔ سامعین کرام، آخر میں خاکسار آپ سب کی خدمت میں ایک دو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے۔ اولاً یہ کہ 1 صدی قبل جب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ موسوی مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس طرح آسمان پر زندہ بجسم انسی کوئی شخص نہیں گیا اور نہ ہی کسی نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے زندہ بجسم انسی آسمان سے نازل ہونا ہے، تو یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مذہبی کلمہ طیبہ تھا اور سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کلمہ طیبہ کو تا قیامت نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ سے تا قیامت جو ثمرات ہیں، جو پھل ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخشتا رہے گا۔ اسی طرح خاکسار آج جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اور ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں یہ حقیقت قطعی طور پر اظہر من الشمس ہے کہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہذا اس طرح حضور اسلام کے کسی جسمانی لڑکے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود مبعوث فرماتا۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل کی طرح آج خاکسار کا یہ دعویٰ بھی مذہبی دنیا کا سب سے بڑا کلمہ طیبہ ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے کسی جسمانی لڑکے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگی مسلم موعود کے مطابق اسے بطور مسلم موعود مبعوث فرماتا۔ گزشتہ 22 سال سے قادیانی جماعت کے خلیفے اور مولوی اس عاجز کے اس کلمہ طیبہ یا اس دعویٰ کو غلط ثابت کرنے میں نہ صرف ناکام و نامراد ہو چکے ہیں
بلکہ مذہبی اور علمی میدان میرے لیے خالی کر کے بھاگ بھی چکے ہیں۔ اب چونکہ خلافت کے نام پر انہوں نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مرنے والا بلائے دمشق کا مذہبی ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشین کی بالواسطہ رنگ میں اپنی خاندانی مجلس انتخاب کو خبر دے جاتا ہے، لہذا یہ نام نہاد خاندانی خلیفے اب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم عبدالغفار جمبا کی کسی بات کی طرف توجہ کریں۔ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کی سامعین کرام یہ وہ وجہ تھی یا یہ وہ ایڈوانٹیج تھا جس کو ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت مارچ 1914 میں اپنے محترم والد صاحب علیہ السلام کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کے قواعد و ضوابط کو بھی پسے پست پھینکنے سے گریز نہ کیا۔ لیکن میرا متقی اور سچی احمدیوں سے سوال ہے کہ کم از کم آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیا آپ لوگوں میں اتنا ایمان اور اتنا سچ اور اتنا تقوی بھی نہیں ہے کہ تم ایک سچی بات، ایک کلمہ طیبہ کے لیے باطل کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے؟ آخر اللہ تعالیٰ کی بجائے بلائے دمشق اور نظام جماعت کے عہدیداروں سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ دوسری بات جو میں سامعین کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگی مسلم موعود میں جس موعود ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو نہ صرف اس الہامی پیشگی مسلم موعود کے مصداق ہونے کی بشارت بخشی بلکہ ایک الہامی اور الہی نظریہ ورچوئس گاڈ سے بھی نوازا جس میں موعود ذکی غلام کی الہامی، علمی اور قطعی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ملتی ان کو ہیں جن میں تقوی ہے یا جو سچے دل سے ڈھونڈنا چاہیں۔ جو لوگ خاکسار کے اس الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کو پڑھتے ہیں لیکن حاضر دماغ ہو کر نہیں پڑھتے، ان کے پلے اس نظریہ پڑھنے کے بعد کچھ نہیں آتا، یا وہ لوگ جو تقوی سے خالی ہیں جن کے اندر گند تعصب کا بھرا ہوا ہے، ان کو بھی اس عاجز کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کو پڑھنے کے بعد یہ علامتیں نہیں ملیں گی، ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی۔ مشہور برطانوی مفکر والٹر ٹیرن نے اسٹیس اپنی کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے all sciences tend to generalize, to reduce multitudes of particular facts to single laws. Philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles, in the light, if possible, of a single ultimate principle. والٹر ٹیرنسٹیس فرماتے ہیں کہ تمام سائنسز میں عمومیت کا رجحان یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون اخذ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ فلسفہ اس عمل کو، اس ریسرچ کو، اس تحقیق کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ یہ حد المقدور حد تک تعمیم سازی کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں۔ سامعین کرام، ورچوئس گاڈ کے الہام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مطلع فرمایا تھا کہ یہی الہی نظریہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے
جس میں نہ صرف خالق کائنات کا کامل علم اور کامل معرفت موجود ہے، بلکہ یہ ہمیں حقائق الاشیاء سے بھی آگاہ فرماتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں کس طرح خلق ہوئی ہیں۔ سامعین کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ علمی اور نظری طور پر اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نظریہ یا النظریات سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، الفاظ کہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کریں میں کیا کہتا ہوں۔ میں پھر یہ فقرہ پڑھتا ہوں کہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علمی اور نظری طور پر اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نظریہ یا النظریات سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور خبر ہے جو مجھ تک پہنچی، اور اس طرح بجا طور پر علمی رنگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا کا یہ سب سے بڑا کلمہ طیبہ ہے۔ اس قسم کی بات یا اس قسم کا کلمہ طیبہ اسی انسان کے منہ سے نکل سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا علم و حکمت کے میدان میں امام بنانا چاہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے برادران اسلام، دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے آسمان سے کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے نازل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے الفاظ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادیان باطلہ پر دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے جو وعدہ بخشا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل ورچو از گاڈ کے الہی نظریہ میں پوشیدہ ہے۔ اور سامعین کرام، یہی وہ آسمانی حربہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف دجالیت کو پاش کرے گا بلکہ مغرب کو سچے خدا کا ادراک بھی بخشے گا، جیسا کہ محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنے اشتہار الاشتہار مستقینا بے وحی اللہ القہار مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحات 304 تا 305 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے، اور میری جان عجیب تنگی میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سا درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں، سو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھاوے، سو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں، اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام،
اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ سامعین اکرام، حضور صاحب کے حکیمانہ الفاظ جو اب میں نے پڑھے ہیں اور بڑے معرفت سے بھرے ہوئے ہیں اور حقائق سے بھرے ہوئے ہیں، میں حضور صاحب کے ان پاکیزہ الفاظ پر ہی اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔